طب نبوی میں ارک النساء کا طریقہ علاج. ارک النساء کس کو کہتے ہیں؟ شیٹیکا. شیٹیکا کا نام سنا آپ نے؟ شیٹیکا کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں لنگڑی کا درد، ہندی میں کہتے ہیں رینگن بائی، اور اردو میں کہتے ہیں لنگڑی کا درد، انگلش میں کہتے ہیں شیٹیکا، اور ارک النساء بھی اردو میں کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی بیماری ہے، نساء کا نام ہے. نس، ایک تو نس ہوتی ہے نا جس کو آپ سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ جو ارک النساء ہے بیسیکلی ریڑھ کے اندر سے ہمارے جو مسلس ہیں وہ پورے جسم کی طرف جاتے ہیں. اعصاب، پورے جسم کے اعصاب کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہماری اسپائنل کارڈ سے، ریڑھ سے. اور جو ہمارے سر، چہرے اور گردن، ان تک جو اعصاب آ رہے ہیں وہ سروائکل سے آ رہے ہیں. سروائکل میں یہ گردن کے پیچھے جو موڑے ہیں ان سے اعصاب نکلتے ہیں، اور پھر آگے ہمارے پورے چہرے اور سر کی طرف. ہم جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، پلکیں جھپکتے ہیں، اور کانوں سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، کھانا چباتے ہیں، نگلتے ہیں، اور جتنے ہمارے اعصاب کام کرتے ہیں بیسیکلی اس حرام مغز کے اس حصے سے نکلتے ہیں، سروائکل سے. پھر اس سے نچلے جو اعصاب ہیں وہ ہمارے دل، پھیپھڑے، جگر اور پسلیوں اور ان سب اعضاء تک جاتے ہیں. پھر جو بیلٹ ایریا، اس کو کہتے ہیں لمبر سپائن. درمیان میں ڈورسل سپائن ہے اور اس سے نیچے لمبر سپائن ہے. لمبر سپائن وہ ہے جس سے اعصاب نکل کے ہماری یہ ایک تو لور ایبڈومن اور دوسرا لیگز کی طرف جاتے ہیں. اور پھر سب سے نیچے ہوتے ہیں کوکسک سپائن. کوکسک مورے ہوتے ہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں، جس ہڈی پر ہم بیٹھتے ہیں وہ 3 مورے کیا ہیں؟ وہ کوکسک کے ہیں. اب جو لمبر سپائن کے 4 اور ایک کوکسک کا مورا، یہ جو 5 ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سپائن کو ایک خاص وقفے کے ساتھ ایک خاص انداز میں رکھیں. ٹھیک. اور یہ جو سارے مورے، ان سے اعصاب نکل رہے ہیں اور پھر ایک رسی کی صورت میں ایک ٹانگ میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کے اعصاب نکل کے رسی کی صورت میں دوسری ٹانگ میں چلے جاتے ہیں. وہ جو موٹی نرو ہے اس کو شیٹیکا بولتے ہیں، شیٹک نرو. اور یہ وہ نرو ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی مرغی ذبح ہوئی بھی دیکھی، اس کا گوشت، تو اس میں ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے، اس کے ٹخنے سے موٹی سی رگ نظر آ رہی ہوتی ہے. لیگ پیس سے ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے. یعنی پوری مرغی اگر کٹی ہوئی پڑی ہے نا روسٹ کرنے کے لیے فرض کریں، تو اگر آپ اس کی وہ رگ کھینچے تو اس کی ٹانگ سکڑ جاتی ہے، چھوڑیں تو ٹانگ لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کٹی ہوئی مرغی کی. تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیٹک نرو ہے، اور وہ خاصی موٹی رگ ہوتی ہے رسی کی طرح، یعنی سب رگوں سے زیادہ موٹی رگ وہ ہے. اب اگر تو ریڑھ کے موہرے ہمارے کسی ایک موہرے میں دباؤ آ گیا، یعنی وہ گیپ جو ہے وہ نیچرل نہیں رہا بلکہ دب گیا، کوئی مورا، کوئی ایک مورا بھی، یعنی ان 5 میں سے اگر ایک مورا بھی دب جائے یا کسی خاص اینگل سے دبے تو کیا ہوگا؟ اس حصے کی نرو میں کمپریشن شروع ہو جائے گا، بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے گی، پیچھے سے پریشر آئے گا بلڈ کا مگر آگے نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ دب چکا ہے، چپک گیا نا مورا، آپس میں پریس ہو گیا. اس پریس ہونے کی وجہ سے اس جگہ میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹانگ درد کرنا شروع کر دیتی. کچھ لوگوں کی دونوں ٹانگوں میں درد چلا جاتا ہے اگر پورا مورا دب چکا ہے یا سارے دب گئے ہیں. اگر ایک مورا دبا ہے، پارشلی دبا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دبا ہے یا 2 دبے ہیں، تو سارے دب جائیں تو ظاہر دونوں طرف آئے گا کمپریشن. اگر ایک سائڈ سے دبا ہے تو ایک ٹانگ میں آئے گا، کچھ حصے میں آئے گا. تھوڑا سا دبا ہے تو ہو سکتا ہے درد صرف کمر تک ہی ہو، زیادہ دب گیا تو ہو سکتا ہے گھٹنے تک درد آ جائے بیک سائڈ سے، اور اگر پورا دب گیا تو میں بھی ٹخنے تک درد چلا جائے. یہ درد ایسا ہے کہ آپ جتنی پین کلرز کھا لیں ختم نہیں ہوتا. وقتی طور پہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا مگر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ نرو کمپریشن دور نہ ہو ریڑھ کا، اس وقت تک آپ کی تکلیف دور نہیں ہو سکتی. اس کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، فزیو تھراپی سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مورے اتنے سخت دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی فزیو تھراپی کرائی جائے تو بعض اوقات اور زیادہ انجری ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ ٹانگوں سے بھی جاتے ہیں اس کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے. اس کو ارک النساء کہا جاتا ہے. اب سارا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ارک النساء کی بیماری کیا، اور یہ بیسیکلی جہاں پر آپ یہ بیلٹ ایریا کہہ سکتے ہیں، زاربن جہاں پہ باندھتے ہیں،
نیفا جس جگہ پہ آتا ہے عام طور پر، مطلب ہمارا تو اتنی سی جگہ پہ آتا ہے مگر اس کا ایریا اتنا ہے، یعنی بیلٹ جتنا اچھا خاصا 4-5 انچ جتنا اس کا علاقہ ہے. اس علاقے سے درد شروع ہوتا ہے، کبھی وہیں رہتا ہے، کبھی ہپ جوائنٹ سے. ہپ جوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو کولے کے درمیان کے حصے سے گوشت کا جو درمیان کا حصہ یعنی ہپس ہوتے ہیں نا، ان کے سینٹر سے گزرتی ہوئی ٹانگ کی پچھلی طرف سے نیچے کی طرف رکھ جاتی ہے. یہ ہے عرق النساء. اگر اس میں تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں محمد بن سیرین نے انس بن مالک سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے، یعنی خوب گلایا جائے، پھر اس کی یخنی 3 حصوں میں کر دی جائے اور اس کے بعد 3 دن تک یخنی کا استعمال خالی پیٹ کیا جائے. نہار منہ کہتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر، اور پھر کہتے ہیں روزانہ نہار منہ ہی ہونا چاہیے. جنگلی بکرا کون سا ہوتا ہے؟ جو آزاد پھرتا ہے، یعنی سیر کرنے کے لیے دور دور تک جاتا ہے، گھر میں نہیں کھڑا رہتا. ایسا بکرا جو خوب واک کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، چاہے پہاڑوں پہ چڑھے یا میدانوں میں چلے، دور دور تک چل کے پھر واپس آئے. تو ایسے بکروں کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ ہی اعصاب کا آ گیا ہے شاٹکا میں یا عرق النساء میں، تو بہتر ہے کہ اسی حصے کو مریض کی خوراک بنا دیا جائے. تو پھر ران کو خوب اچھی طرح گلا کر اس کے 3 حصے کیے جائیں یا 3 حصے کر کے 3 دن یخنی الگ سے بنائی جائے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے یخنی بنانے کا ایسے وقت میں کہ پانی زیادہ مقدار میں ڈال کے رات کو اس کو چڑھا دیا جائے یا صبح کو چڑھایا جائے اور شام تک پکایا جائے. لیکن اگر رات کو رکھیں گے صبح تک یخنی تیار ہوگی تو صبح خالی پیٹ تازہ یخنی جو ہے گرم مریض کو پلائیں. اس میں صرف نمک ڈال کے بھی پکایا جا سکتا ہے اور نمک کے ساتھ بعض اوقات تھوڑی سی ہلدی کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہلدی بھی دردوں کا بہت اچھا علاج ہے اگر اس کو یخنی میں یا گرم دودھ میں ڈال کر پیا جائے. بہت اچھی نیچرل اینٹی سیپٹک میڈیسن بھی ہے ہلدی. زخموں کے اندر جہاں مہندی آپ نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تو لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلدی جو پیدا کی ہے اس کے اندر بھی زخموں کو بھرنے کی بہترین صلاحیت ہے، چاہے وہ زخم کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. تو زخموں کے اوپر بھی ہلدی لگائی جا سکتی ہے اور اس کو دودھ میں ڈال کر پیا بھی جا سکتا ہے کسی بھی درد میں، چاہے وہ آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس یا سردی کا اثر کی وجہ سے یا زچہ کی دردیں یا کیسی بھی درد ہو. ان سب دردوں میں ہلدی بہترین علاج ہے دردوں کا. وقتی طور پر فاقہ ضرور دیتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی آرتھرائٹس کو ٹھیک کر سکے. اور آج کل کینسر کی میڈیسنز میں بھی ہلدی بہت کثرت سے یوز ہو رہی ہے. ہلدی اور کالی مرچ، ان 2 کا استعمال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو طب میں علاج کیا جاتا ہے کینسر کا، اس میں ایک کیپسول کالی مرچ کا ہوتا ہے اور ایک ہلدی کا. ہم نے کھول کے دیکھا اس کو تو اندازہ ہوا کہ ان کیپسولز میں ہلدی بھری ہوتی ہے یا کالی مرچیں بھری ہوتی ہیں. تو یہ اس کا ایک علاج ہے. اللہ نے اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں نیچرل طریقہ علاج میں یہ بہترین چیز ہے. ہمارے ہاں کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو بطور علاج کے آپ خاص طور پر بھی لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں اسی چیز سے قیاس کرتے ہوئے پھر حکماء نے یا اتباع نے یہ دلیل لی یا یہ قیاس کیا کہ جسم کا جو حصہ کمزور ہو اس کو بکرے یا گائے میں سے وہی حصہ اگر کھلایا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں دردیں ہیں تو آپ ہڈیوں میں دردیں ہیں تو سوپ ہڈیوں کا ہی اچھا لگتا ہے. گوشت کا سوپ اتنا اچھا نہیں لگتا، ہڈی کا سوپ اچھا لگتا ہے. اور جس گوشت کے پکنے میں ہڈی کا استعمال ہوگا وہ زیادہ لذیذ کھانا ہوگا. جس کھانے میں سے ہڈی نکال لی جائے اس کی لذت وہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بون لیس قیمہ کرا کے پکانا اور بون لیس کے کباب بنا بنا کے کھانا ہیلدی سٹائل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ہڈی سے ہی تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. اگر آسٹیوپروسس ہے تو ہڈیوں کا رس پلائیں، ہڈیوں کی یخنی پلائیں تو مریض کو افاقہ ہوگا. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس میں بھی کیلشیم حاصل کرنے کے لیے ایک سورس دودھ کا ہے اور دوسرا ہڈیوں کی یخنی کا ہے اور تیسرا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج کی شعاؤں کا ہے، دھوپ میں بیٹھنا.
تو یہاں پر عرق النساء کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے. اب آپ سب سے پہلا علاج تو عرق النساء کا یہ کریں گے اور اس کے بعد اس کا علاج بھی کریں گے اور پھر دم کا بھی سہارا لیں گے، کیونکہ درد کا دم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیٹک پین کے اوپر بھی اگر آپ ہاتھ رکھ کے درد کا دم کریں، جس میں آپ آگے انشاءاللہ دم پڑھنے والے ہیں، تو فوری طور پر وقتی طور پر افاقہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو بیماری ہے وہ جب تک برقرار ہے، مورا اگر دبا ہوا ہے، جب تک وہ کھلے گا نہیں یا اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کا درد کو مکمل افاقہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی کلام پڑھنے سے وقتی درد جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے.